میں 16 سال کی تھی جب میری بہن ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی۔ ماں باپ نے بچے کی خاطر میری شادی میری بہنوئی سے کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن مجھے اپنی بہنوئی سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ بہت ہٹا کٹا مرد تھا اور میں 16 سال کی نازک لڑکی۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی میری شادی میری بہنوئی سے کر دی گئی۔ سہاگ رات میں وہ میرے قریب آیا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کہنے لگا، ڈرتی کیوں ہو تمہیں؟ میری گود میں میرا چھوٹا سا بھانجا روئے جا رہا تھا۔ میں خود اس وقت صرف 16 سال کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے چپ کیسے کرواؤں۔ وہ بس روئے جا رہا تھا، چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے گود میں بہلائے بہلائے میں تھک گئی تھی۔ میری ماں صدمے سے اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ بار بار انہیں بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں خود بھی ایک بہت بڑے غم سے گزر رہی تھی کیونکہ میری بڑی بہن بچے کی پیدائش کے ہوتے ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ لیکن جب وہ بچہ چپ نہ ہوا تو میں خود بھی رونے لگی۔ میری آواز سن کر پاپا میرے کمرے میں آ گئے۔ مجھے اس بچے کے ساتھ روتے دیکھا تو کہنے لگے، نمرا کیا ہوا ہے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، پاپا یہ بچہ چپ ہی نہیں ہو رہا، میں اسے کیسے چپ کرواؤں؟ میرے پاپا نے اس بچے کو گود میں لیا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ کہنے لگے، اس نے بھی تو آتے ہی اپنی ماں کو کھویا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ماں کو اور اپنے بھانجے کو سنبھالا تھا۔ آخر 8 دن بعد جا کر آہستہ آہستہ میری ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو یاد کر کے بہت روتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے نواسے کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ میری بہن کے انتقال کے بعد میری بہنوئی اکاشا ایک بار بھی ہمارے گھر میں نہیں آیا تھا۔ میری بہن اور اکاشا کی محبت کی شادی تھی، ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے دونوں۔ لیکن میری بہن کی عمر بہت کم تھی۔ پہلے تو پاپا ماما اس شادی کے بالکل خلاف تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی میری بہن جس کا نام سمینا تھا اس کی عمر بہت کم ہے، ہم ابھی اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن سمینا باجی بھی ضد پر آ گئی تھی اور ادھر اکاشا نے بھی گھر کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یوں مجبوراً ماما پاپا کو دونوں کی شادی کروانا پڑی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں سمینا باجی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ لیکن بچے کی پیدائش پر ہی میری باجی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی عمر اتنی ہی لکھی ہوئی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اب تو بچے کو میری گود کی عادت سی لگ گئی تھی۔ جب اکاشا ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں لال تھی۔ بس تھوڑی ہی دیر اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تھا، اسے پیار کیا تھا۔ میری ماں کہنے لگی کہ نمرا ابھی بہت چھوٹی ہے، بڑی مشکل سے سنبھالتی ہے عمیر کو، اور میں تو ویسے ہی بیمار رہتی ہوں۔ جب سے سمینا کی موت ہوئی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے میرے اندر سے آدھی جان کسی نے نکال لی ہو۔ اکاشا کہنے لگا، آنٹی اللہ کی مرضی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو پھر بھی ایک دوسرے سے کہہ کر اپنا دل ہلکا کر سکتی ہیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دے سکتے ہیں۔ میرے بارے میں بھی تو سوچیں، خالی گھر میں مجھے سمینا کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، میں کس دل سے وہاں اکیلا رہتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اکاشا کا غم اپنی جگہ بہت بڑا تھا۔ میری ماں نے ٹھنڈی گہری سانس لی تھی، کہنے لگی، ابھی تو چھٹیاں ہیں لیکن چھٹیوں کے بعد نمرا کی 12ویں کلاس شروع ہو جائے گی بیٹا، میں چھوٹے بچے کو سنبھالنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ جانے والی تو جا چکی ہے، تمہیں اب وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، دوسری شادی کر لو۔ یہ سننا تھا کہ اکاشا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، آنٹی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سمینا کی جگہ میں کسی کو نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ آپ جانتے ہیں میں نے اس سے کتنی محبت کی ہے، اس کے نام پر زندگی برسوں گزار سکتا ہوں۔ میرا بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میری ماں کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم سمینا جیسی محبت کسی سے نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے بچے کو تو ماں کی ضرورت ہے نا۔ اکاشا کہنے لگا، کیوں، کیا خالہ نہیں پال سکتی؟ نمرا تو ابھی چھوٹی ہے، صرف 16 سال کی ہے، آپ کو کون سا ابھی اس کی شادی کر دینی ہے؟ جب تک وہ 20-22 سال کی ہوگی میرا بیٹا 5-6 سال کا ہو جائے گا اور پھر میں اسے لے جاؤں گا۔ لیکن میری ماں کہنے لگی، بیٹا اب تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر تمہارا بیٹا عمیر نمرا کا عادی ہو گیا تو کسی دوسری عورت کو سہ نہیں پائے گا۔ ظاہر ہے آج نہیں تو کل تمہیں دوسری شادی تو کرنا ہی ہوگی، یہ زندگی اکیلے نہیں کٹے گی۔ وہ کہنے لگا، مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، نہ ابھی اور نہ پھر کبھی۔ میری ماں کہنے لگی، فی الحال تمہارے دل میں سمینا کا غم تازہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ کچھ مہینے بعد ہی تم شادی کر لینا تاکہ تمہارے بچے کو اسی لڑکی کی عادت ہو جائے جو تمہاری بیوی ہو، ورنہ بعد میں بہت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی تو عمیر چھوٹا ہے کہ جس کی گود میں ڈالو گے اسی کی گود میں اس کی عادت ہو جائے گی، لیکن بڑا ہو گیا تو اسے نئی عورت کو قبول کرنے میں بہت پریشانی ہوگی۔ میری ماں کی بات اکاشا کو بری لگی تھی، وہ فوراً اٹھ کر چلا گیا اور اس کے بعد پورے 4 مہینے بعد آیا تھا۔ عمیر 5 مہینے کا ہو
ہو چکا تھا، اب تو میرے بغیر رہتا ہی نہیں تھا۔ میرے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی، کالج سے آتی تو وہ رو رہا ہوتا تھا، ماما اسے بہلا بہلا کر تھک جاتی لیکن چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں آتے ہی اسے گود میں بھرتی تو اس کا رونا بند ہو جاتا، میرے ساتھ ہی سوتا تھا، میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا، مجھے اپنی ماں سمجھتا تھا اور میں بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات رکھنے لگی تھی۔ مجھے لگتا کہ جیسے وہ میرا ہی بچہ ہے۔ میری ماں بار بار اوکاشا کو کہتی کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، تمہارے بچے کا معاملہ ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی تھا۔ ماں کے بار بار بلانے پر 4 مہینے بعد آیا تھا، ایک ہی گھنٹہ بیٹھا تھا، ماں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور پھر اٹھ کر چلا بھی گیا تھا۔ ہر مہینے وہ کچھ پیسے میرے پاپا کی دکان پر دے جاتا، کہتا تھا کہ یہ عمیر کے خرچے کے ہیں، میں اپنے بچے کا بوجھ کسی پر ڈالنا نہیں چاہتا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے اور میں 19 سال کی ہو گئی تھی، اب تو عمیر بھی 3 سال کا ہو گیا تھا۔ اب تو میرے بغیر اور بھی نہیں رہتا تھا، مجھے مما مما کہتا تھا۔ انہی دنوں میرا رشتہ بھی آیا تھا، کافی اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میری ماں نے اوکاشا کو بلایا، کہنے لگی کہ نمرا کا بہت اچھا رشتہ آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، لیکن میرے بچے کا کیا ہوگا؟ کیا عمیر آپ کی اولاد نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی کی آخری نشانی ہے، اپنی بیٹی کی خاطر میرے بچے کے ساتھ اتنا برا مت کرے، اس سے اس کی ماں مت چھینے۔ عمیر نمرا کو ہی اپنی ماں سمجھتا ہے اور ابھی کون سا آپ کی بیٹی کی عمر گزری جا رہی ہے۔ 2-3 سال اور رک جائیں، تب تک عمیر بھی بڑا ہو جائے گا اور بات کو سمجھنے لگے گا۔ آپ دیکھنا، میں خود ہی نمرا کی شادی بہت ہی اچھے گھر میں کروا دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو اس قابل ہونے دے کہ میں اس کے ساتھ رہ سکوں اور وہ باتوں کو سمجھنے لگے۔ میری ماں کہنے لگی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو اوکاشا؟ وہ ابھی نمرا کی جان نہیں چھوڑتا، اسے اپنی ماں سمجھتا ہے، کچھ اور بڑا ہو گیا تو اس کے بغیر بالکل نہیں رہے گا اور وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں بیمار رہتی ہوں اور نمرا کے پاپا بھی بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ ہم اپنی بچی کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے بارے میں سوچو۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو پھر نمرا کی شادی مجھ سے کر دیں۔ اوکاشا نے یہ بات اچانک ہی کہی تھی۔ میری ماں کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ اوکاشا ایسا بھی کہہ سکتا تھا۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، کہنے لگی، تم نمرا سے بہت بڑے ہو، پورے 10 سال بڑے ہو اوکاشا۔ اوکاشا نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ عمیر نمرا کو اپنی ماں سمجھتا ہے، اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور میں کسی دوسری عورت کو لے آؤں گا تو پتہ نہیں وہ میرے بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ماں والا پیار نہ کرے، میرے سامنے پیار کرے اور میرے پیچھے سے میرے بچے کو مارتی رہے۔ نمرا اس کی خالہ ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گی، بالکل ماں جیسا پیار دے گی جیسا کہ ابھی دے رہی ہے۔ مجھے شادی کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے جو نمرا سے بڑھ کر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری ماں کہنے لگی، میں تمہارے سسر سے بات کر کے دیکھوں گی۔ دیکھو نمرا میری ایک ہی بیٹی ہے، اگر تم اسے اپنانا چاہتے ہو تو پورے دل سے اپنانا، صرف عمیر کی ماں کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنی بیوی کی حیثیت سے بھی اپناؤ، تاکہ مجھے شادی کے بعد اپنی بیٹی کی طرف سے فکر نہ رہے۔ یہ بات سن کر اوکاشا کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگا، آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اوکاشا اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، دیکھنے میں بھی خوبصورت نوجوان تھا، عمر 29 سال تھی، کوئی بھی لڑکی اس کو دیکھ کر اپنا دل اس پر ہار سکتی تھی، لیکن میرے دل میں اوکاشا کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں تھے۔ ہوتے بھی کیسے؟ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بھائی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، اس کے گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب یہ بات میرے پاپا کو پتہ چلی تو کچھ سوچ سمجھ کر انہوں نے بھی ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تو تھا، لیکن اس کے علاوہ اوکاشا میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو عمیر کا تھا، وہ ابھی بہت چھوٹا تھا اور اسے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ نئی آئی عورت کا کیا بھروسہ، اسے سگی ماں کی محبت دیتی یا نہ دیتی، اور یہی سوچ کر میرے پاپا نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اور اوپر سے اوکاشا کے گھر میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی، ادھر عمیر بھی میرا بہت عادی ہو چکا تھا۔ میری ماں نے جب میری رضامندی پوچھی تو میں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اوکاشا میں ایسی کوئی کمی بھی نہیں تھی جس بات پر میں اعتراض کرتی، بلکہ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب میں عمیر کی دیکھ بھال آرام سے کر سکوں گی، کیونکہ عمیر سے مجھے بڑا ہی لگاؤ ہو گیا تھا۔ خیر، بڑی ہی سادگی کے ساتھ میری اور اوکاشا کی شادی کر دی گئی۔ میں جب رخصت ہو کر اوکاشا کے گھر آئی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میں نے اوکاشا کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا، بس یہی تھا کہ وہ میرا بہنوئی ہے۔ فی الحال تو میرا دل بالکل خالی تھا، اس میں کوئی بھی جذبہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جیسا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گھر میں آتے ہی اس نے مجھے ایک الگ کمرہ دکھایا تھا
کہنے لگا یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم عمیر کے ساتھ یہاں بڑے سکون سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیرت سے اوکاشا کو دیکھا تھا، میرے پاس آ کر کہنے لگا میرے دل میں کل بھی سمینہ تھی اور آج بھی سمینہ ہے اور ہمیشہ سمینہ ہی رہے گی۔ تم میرے گھر میں صرف اور صرف میرے بیٹے عمیر کی ماں بن کر آئی ہو اور نہ ہی کبھی میری بیوی بننے کی کوشش کرنا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میں چپ چاپ پھترائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میرا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ عمیر میری انگلی پکڑے ماما ماما کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور عمیر کو بیڈ پر لٹا کر سلانے لگی۔ اپنے کپڑے بدلتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ بھلے ہی یہ شادی جیسے بھی حالات میں کی گئی تھی، لیکن میرے لیے یہ ایک نیا احساس تھا۔ میں اوکاشا کو دل سے قبول کر چکی تھی اور میں اس کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہی میری بے عزتی کر کے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرا دل دکھایا تھا اس نے۔ میں نے سوچا اس سے تو اچھا تھا کاش میری ماں میری شادی کسی اور سے کر دیتی، کم سے کم وہ میرے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کرتا۔ یہ آدمی تو پتھر دل ہے، کتنی آرام سے مجھے یہ سب کچھ کہہ کر چلا بھی گیا تھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت نہیں تھی، لیکن میں اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی صرف اور صرف اس سے محبت کرے۔ پہلے جب اوکاشا سمینہ سے محبت کرتا تھا تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ میری بہن کتنی خوش قسمت ہے، اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، لیکن اب یہی بات مجھے چبھنے لگی تھی۔ وہ میرے سامنے ہی سمینہ کے پیار کی آہیں بھر رہا تھا۔ سمینہ جا چکی تھی لیکن اب میں اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ مجھے میرے حصے کی خوشیاں دیتا، مجھے میرے حصے کا پیار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ صبح میں اٹھی تو بالکل چپ چاپ تھی اور میں نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اوکاشا نے چپ چاپ ناشتہ کیا، اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں اس پتھر دل آدمی کو دیکھ کر اپنے دل میں آنسو بہاتی رہی۔ خوبصورتی میں سمینہ سے کہیں بڑھ کر تھی، خوبصورت تو سمینہ بھی تھی لیکن میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اوکاشا نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں صرف اور صرف سمینہ بسی ہوئی تھی۔ وہ چلا گیا اور دن اب ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ پورا دن یا تو میں کام پر لگی رہتی یا عمیر میں لگی رہتی، لیکن رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے تھے۔ وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس آنا تو بہت دور کی بات تھی، ہاں میری ضرورت کا ہر سامان وہ لا کر رکھ دیتا تھا۔ مجھے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن عورت کے لیے یہی سب کچھ کافی نہیں ہوتا، اسے شوہر کی محبت بھی چاہیے ہوتی ہے جو مجھے مل نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، میرا من کرتا ہے وہ مجھے پیار دے، میری تعریف کرے۔ ایک بار یوں ہی میرا تیار ہونے کا جی چاہا۔ میں نے ایک خوبصورت سی ساڑی پہنی تھی، میں نے میک اپ کیا تھا، اپنے بال کھلے چھوڑ دیے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی وقت اوکاشا بھی گھر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، غصے سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس طرح تیار ہو کر میرا دل لبھانا چاہتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو کیا میں کمزور کردار کا مالک ہوں؟ تم میرے سامنے سج سور کر آؤ گی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا، تمہارے قریب ہو جاؤں گا؟ شرم نہیں آتی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے؟ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بہت ہی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تو بس یوں ہی تیار ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آفس سے جلدی گھر آ جائے گا اور اس طرح مجھے ذلیل کرے گا۔ میں کمرے میں جا کر کپڑے بدل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر میرے پاس ہی موجود تھا، مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آیا، میری آنکھوں سے آنسو پوंچھنے لگا، کہنے لگا ماما کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ پاپا نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ میں تو آپ کا پیارا بیٹا ہوں نا، چھوڑے پاپا کو، میں آپ کو ابھی ماتھے پر پیار کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جس طرح میں اسے بہلایا کرتی تھی وہ بھی مجھے بہلا رہا تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر پیار کیا تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ روتے ہوئے میں نے اپنا سارا میک اپ بگاڑ دیا تھا، میری لپسٹک پورے منہ پر پھیل چکی تھی اور کاجل بھی گالوں تک آ رہا تھا۔ میرے دل میں اس وقت عمیر کے لیے ذرا بھی کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک دم سے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے اگر میری زندگی میں عمیر نہ ہوتا تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ عمیر کی وجہ سے ہی میری زندگی اوکاشا کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ میں بالکل نہیں چاہتی۔ عمیر نے میرا ایسا حلیہ دیکھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرنے لگا، کہنے لگا مما آپ تو پیاری سی بھوتنی بن گئی ہیں، میں ابھی آپ کا چہرہ صاف کرتا ہوں ورنہ پاپا ڈر جائیں گے اور آپ سے بھی لڑیں گے۔
اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ تو معصوم سا بچہ تھا، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ میں کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں تو بڑی ہی شرارتی ٹائپ کی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ بہت دل چاہتا تھا کہ بولوں، ہنسوں، کھیلوں، تیار ہوں، میک اپ کروں اور خوب رنگ برنگے کپڑے پہنوں۔ لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ صرف ایک بار ہی میرا دل یہ سب کرنے کو نہیں چاہا تھا۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی، میری سالگرہ تھی، اور پتہ نہیں اس دن میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اپنی پسند کا لال رنگ کا ایک فراک پہنا تھا، بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ اب یہ دن کا اوکاشا تھا، اور اب اوکاشا کے آنے کا نہیں تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے اپنے چہرے پر کر لیا تھا۔ عمیر میرے پاس ہی موجود تھا، اب تو اس کے اسکول جانے کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی جب میں بہت زیادہ بے چین ہوتی تو میرے دل میں عمیر کے لیے غصہ آنے لگتا تھا، لیکن اگلے ہی پل میں اپنے اس احساس کو جھٹک دیا کرتی تھی، یہ تو میرا بھانجا ہے، مجھے ماما ماما کہتا ہے۔ میں بالکل اپنی اولاد کی طرح اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے باپ کی سزا میں عمیر کو کیوں دوں؟ اس دن میں تیار بیٹھی تھی جب عمیر نے موبائل میں میری تصویر بنا کر اوکاشا کے نمبر پر بھیج دی۔ میں ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی۔ بہت وقت کے بعد میرا شاہی پنیر کھانے کا دل کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور شاہی پنیر بنانے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر ابھی کھانا ہی کھا رہے تھے کہ تبھی غصے سے اوکاشا گھر میں داخل ہوا تھا۔ مجھے اتنا تیار دیکھ کر اگلے ہی پل اپنا موبائل میرے سامنے پٹک دیا، کہنے لگا، یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں وہاں میٹنگ میں بزی ہوں اور تم مجھے بار بار اپنی تصویر بھیج رہی ہو۔ میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے سامنے اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو۔ تمہاری میری نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، تم صرف اور صرف میرے بچے کی ماں ہو۔ میں تو بس ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا منہ دبا کر مجھے زور سے جھٹک دیا تھا۔ میرے ہاتھوں سے سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھی جو میں نے بڑے ہی دل سے اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ کر کے پہنی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا۔ زور سے ٹیبل پر ہاتھ لگنے سے چوڑیاں ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئی تھی۔ عمیر تو ڈر کر پیچھے چھپ گیا تھا، کانچ میری کلائیوں میں چبھ چکا تھا اور میں بس سسکاری بھر کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی تصویر اوکاشا کے نمبر پر بھیجی گئی تھی۔ وہ تو عمیر تھا جو اپنی نادانی میں میری تصویر اس نے اپنے بابا کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی۔ اوکاشا کے غصے کا نشانہ میں بنی تھی۔ شاید تیار ہونا، اپنی من مرضی کے کپڑے پہننا، اپنی پسند کا کھانا کھانا، سب کچھ مجھ پر حرام ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر کتنی ہی دیر تک اپنے جذبات اور اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر روتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس رات ایک پل کے لیے بھی میری آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی۔ عمیر دروازہ بجاتا رہا، لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہی سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ اوکاشا مجھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا شاید میں کچھ بولوں گی، کچھ شاید کروں گی یا عمیر کے ساتھ برا سلوک کروں گی تاکہ اسے مجھے ڈانٹنے کا پھر سے موقع مل جائے، لیکن میں ایک دم سے چپ تھی۔ دماغ میں صرف یہی بات تھی کہ میں صرف اور صرف عمیر کی ماں ہوں اور میرا یہاں کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ میرا کام یہاں صرف عمیر کا خیال رکھنا اور اپنے شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا۔ میں نے اپنا من تو کب کا مار لیا تھا۔ ساری محبت، سارے جذبات، سارے خواب جو میری عمر کی لڑکیاں دیکھتی ہیں، میں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ بڑے پیار سے میں نے عمیر کو ناشتہ کروایا تھا، اس کے بعد اسے اسکول چھوڑا، گھر کے سارے کام کاج کیے تھے۔ میرے جتنے بھی نئے سوٹ تھے، قیمتی مہنگے جوڑے جو مجھے میری ماں نے لے کر دیے تھے، میں نے اس سب کو آگ لگا دی تھی۔ میں نے خود پر اب دھیان دینا چھوڑ دیا تھا۔ کتنے کتنے دن تک میں کنگھی بھی نہ کرتی تھی۔ خیر، میں عمیر کے ساتھ ساتھ اوکاشا کی ہر ذمہ داری نبھاتی تھی۔ میں نے اب اوکاشا سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کبھی ضرورت ہوتی تو بول دیتی، ورنہ اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی۔ مجھے چپ چاپ کاموں میں لگا دیکھ کر اب شاید اوکاشا کو بھی احساس ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں بس ہاں میں جواب دے دیتی۔ پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی مجھ سے بات کرنے کی، لیکن اب مجھے اس سب باتوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے جذبات تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ عمیر اسکول جانے لگا تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ اب تو جو ٹائم بچتا میں اس کی پڑھائی میں بزی ہو جایا کرتی تھی۔ نہ ہی مجھے اپنی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کا شوق تھا اور نہ ہی سجنے سنورنے کا۔ چوڑیاں کیا ہوتی ہیں یہ تو میں بھول ہی چکی تھی۔ کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی تہوار ہو، میں نے کبھی سنور کر نہیں جانا تھا۔
اس بار جب عید آئی تو شاید اوکاشا نوٹ کر چکا تھا۔ وہ جب عمیر کو مول لے کر گیا تو مجھے بھی چلنے کے لیے کہنے لگا، لیکن میں نے کام کا بہانہ بنا کر منع کر دیا۔ جب اوکاشا عمیر کے ساتھ واپس آیا تو بڑا ہی خوش تھا، میرے پاس آیا اور ایک خاکی کاغذ میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا، یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کچھ ہچکچا رہا تھا، چہرے پر شرمندگی بھی تھی۔ میں تو حیران تھی، اتنے سالوں میں وہ میرے لیے آخر کیا چیز لے کر آیا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر بغیر کسی بھاپ کے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کانچ کی لال رنگ کی چوڑیاں تھیں جو کبھی میری پسندیدہ ہوا کرتی تھی۔ میں نے ایک سرسری سی نظر چوڑیوں پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ آپ کس لیے لائے ہیں؟ اوکاشا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا، بولا، مطلب اپنے بیٹے کی ماں کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے لایا ہوں۔ تمہیں لال رنگ کی چوڑیاں پسند ہے نا، تو پہن لو۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ نظر اٹھا کر جو اس کی طرف دیکھا، ایک پل کو مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی۔ کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاید اسے اتنے سالوں میں احساس ہو چکا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اس کی پہلی بیوی تو مر چکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر میں ہم ایک جائز رشتے میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور تھے، کیونکہ وہ سمینہ کو ابھی تک بھولا نہیں تھا، لیکن شاید اب اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگنے لگی تھی۔ میں نے چوڑیاں لے کر وہیں شیلف پر رکھ دی اور کہا کہ ابھی میں کام کر رہی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہاں سے جا چکی تھی، لیکن مجھے اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عید تھی تو سبھی تیار تھے، میں گھر کے کاموں میں ہی لگی رہی۔ میرے ماں باپ بھی وہیں آ چکے تھے، باقی خاندان سے بھی لوگ ہمارے یہاں پر مٹھائی دینے آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو دو دو بچوں کی ماں بن گئی ہیں اور آج بھی پوری طرح تیار رہتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، خوب میک اپ کرتی ہیں، اپنے آپ کو خوب سجا بنا کر رکھتی ہیں، لیکن تم تو کسی اجڑی ہوئی حالت میں رہتی ہو۔ اوکاشا نے مجھ پر دھیان دیا تو میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا، تم یہ سب کچھ اکیلے کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو سبھی تیار ہیں، ایک تم ہو کہ گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی ہوئی ہو۔ چلو جاؤ، یہ کام چھوڑو اور تیار ہو جاؤ۔ آج اوکاشا مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، تیار ہو جاؤ، اور مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو یاد آ گیا؟ اتنے سالوں میں تو نہ جانے کب سے اسی حال میں رہتی چلی آ رہی ہوں۔ سال میں نہ جانے کتنے تہوار آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ آج آپ کو کیوں احساس ہو رہا ہے؟ میرے سوال پر وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ میری ماں نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، مہندی کیوں نہیں لگوائی تم نے؟ اور نہ ہی نئے کپڑے پہنے ہیں اور نہ ہی جیولری پہنی ہے۔ تمہارے پاس تو سونے کی جیولری بھی پڑی ہوئی ہے، سمینہ کے حصے کی بھی تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر اس طرح اجڑے ہولیے میں کیوں گھوم رہی ہو؟ لیکن میں بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا پائی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس دن جب عمیر سو چکا تھا تو میں یوں ہی اپنے خیالوں میں گم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اوکاشا کمرے میں آیا تھا۔ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں تھوڑی سی حیران ہوئی تھی، کیونکہ رات کے وقت پہلی بار تھا جب وہ اتنے سالوں میں میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگا، دیکھو نمرا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں سمینہ کی محبت میں بالکل اندھا ہو چکا تھا، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ سمینہ میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر جان لٹاتے تھے، پھر اس کو مجھے چھوڑ کر چلے جانا میرے دل اور دماغ پر گہرا اثر ڈال چکا تھا۔ میں تو بالکل بھی اس کے لیے دیوانہ سا ہو گیا تھا، جس کی خاطر میں نے تمہارا حق بھی بھلا دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ میرے بیٹے کے لیے قربان کر دیا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی تم نے اسے ماں کا پیار دیا ہے، اور پھر جب یہاں آئی تو ظاہر سی بات ہے میں تمہارا شوہر تھا، تم مجھے شوہر جیسا تو نہیں، ہاں دوست رکھنے کی تو حقدار تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ سختی برتی۔ میری کلائی پر ابھی بھی ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان موجود تھے۔ وہ میرے نشانوں کو اپنی انگلی سے چھو کر کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے سمینہ کے ساتھ بھی ایسا وقت نہیں گزارا تھا جتنا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے، کہیں نہ کہیں میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔
یہ کہتے کہتے اوکاشا کی آنکھوں میں خماری بھرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائی لال رنگ کی چوڑیاں بھی میرے ہاتھوں میں پہنا دی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب بڑھنے لگا تھا۔ میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن اب میرے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دل میں یہ سارے ارمان تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بولی کہ میں صرف اور صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں۔ اس سے زیادہ میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے اندر بھی جذبات تھے۔ کبھی میں بھی یہی دعائیں کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک اچھے شوہر بن کر رہیں، مجھے میرے حق کا حصہ دیں، مجھے میرے حصے کا حق، میرے حصے کا پیار دیں۔ میں بھی کبھی آپ کی باہوں میں سمانے کے لیے تڑپا کرتی تھی، لیکن اب میرے یہ سارے جذبات مر چکے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ پیار سے بات کرنا تو دور کی بات، آپ نے کبھی مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کتنا میرا دل مچلتا تھا آپ کے لیے۔ آپ میرے لیے تحفے لے کر آئے۔ میں جب تیار ہوں تو آپ میری تعریف کریں، مجھے باہر گھمانے لے جائیں، میرا خیال رکھیں۔ مجھے بخار ہو تو آپ محبت سے میرے لیے 2 لفظ بول دیں۔ میری ہر مشکل وقت میں آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ الٹا ہر وقت مجھے ذلیل کیا، مجھے یہ بتایا کہ میں دوسری ہوں، صرف اور صرف تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ اور اب جب میرے سارے جذبات راکھ بن چکے ہیں تو آپ پھر سے مجھے سہانے خواب دکھا رہی ہیں، مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ نئی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں۔ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں ایک عورت کے لیے جذبے جاگ رہے ہیں اور آپ اپنے اندر کے جذباتوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے جائیں اور جا کر ایک دوسری عورت سے شادی کر لیں جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ میں صرف اور صرف عمیر کی ماں ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں۔ آپ کو میری طرف سے کھلی اجازت ہے، آپ جا کر تیسری شادی کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں کمرے سے نکل کر بالکنی میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے اور عمیر کے کمرے سے اوکاشا نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں وہیں بالکنی میں کھڑی کتنی ہی دیر تک آنسو اپنے اندر اتارتی رہی۔ میں چاہ کر بھی اپنے دل میں اس کے لیے جذبات نہیں بنا پا رہی تھی، اور جب ایک بار اپنے دل کے دروازے کسی مرد کے لیے عورت بند کر لے تو پھر وہ چاہے جو مرضی کر لے، عورت محروم نہیں ہوتی۔ بار بار ذلیل کرنے کے بعد اگر مرد سمجھتا ہے کہ وہ عورت کو پھر سے پہلے جیسا کر دے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دوستوں، آج کی یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتانا، کہانی کو لے کر اپنی رائے ضرور دینا۔ کہانی کو پورا سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ دوستوں، ملتے ہیں کل کی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔